یہ حدیث تو آپ کو بہت جگہ مل جائے گی جہاں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے عروج کا قیامت کے قرب میں تذکرہ فرمایا ہے۔ خود صحیح بخاری میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس کے ساتھ آپ حاکم مستدرک ان کی روایت کو بھی لے لیجئے، تو ان ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں دنیا میں مشرکین کا عروج ہوتا چلا جائے گا، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ لات اور عزیٰ کی پھر پرستش دوبارہ دنیا میں شروع نہ ہو جائے۔ اور یہ مستدرک حاکم سامنے ہے، اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کا یہ کھیل ختم نہیں ہوگا جب تک کہ دنیا میں دوبارہ بت پرستی نہ شروع ہو جائے۔ اور لات اور عزیٰ کا نام لے کے خاص طور پر فرمایا کہ ان کی پرستش پھر سے شروع ہو جائے گی۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تو کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کی ذات جس نے ہدایت کے ساتھ و دین الحق اور سچے دین کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اور اللہ کی یہ سکیم، یہ اللہ کی تدبیر چاہے مشرکین کو کتنی ناگوار گزرے مگر خدا مسلمانوں کو غالب کرے گا۔ تو یہ تو مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، مشرکین کا کیسے ہوگا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام المومنین رضی اللہ عنہ سے کہ انہ سیکون من ذالک ما شاء اللہ، یہ چیز پیش آئے گی اور مشرکین کی بجائے مسلمان غالب آتے چلے جائیں گے، اور پھر تم دیکھو اس کے بعد جو چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ ثم، پھر وہی دور آئے گا مسلمانوں کے عروج کے بعد جس میں مشرکین اس دنیا کے کار مختار بن جائیں گے، اور اللہ کو جس وقت تک منظور ہوگا مسلمانوں کا عروج رہے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بت پرستی کے بھی بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت پرسکون ہوا چلائیں گے، اور اس میں جو لوگ سانس لیں گے بس ان کا انتقال ہو جائے گا۔ من کان فی قلبہ، جس آدمی کے دل میں کوئی ذرہ برابر من خردل، خردل کہتے ہیں رائی کو جو اچار میں ڈالی جاتی ہے، فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر، کوئی اچھائی کسی کے دل میں ہوگی تو وہ سب کے سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ اتنا بھی کسی کے پاس ایمان ہوگا تو پاک ہوائیں جو چلیں گی اس کو سونگنے کے بعد یا اس کو میں سانس لینے کے بعد یہ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اور دنیا میں باقی وہ رہیں گے من لا خیر فیہ، جس میں کوئی خیر نہیں ہوگی، وہ نسلیں باقی رہ جائیں گی، حتیٰ کہ یہ نسلیں الی دین آبائہم، اپنے آباء و اجداد کے دین یعنی شرک کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو قرب قیامت میں ہندوؤں کا عروج تو ہونا ہی ہے، وہ تو ہے ہی۔ جو بخاری شریف وغیرہ کی روایات ہیں اور آپ اس موضوع پہ دیکھیں تو آپ کو تفصیل سے مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر بتایا ہے۔ ایک تو اس ساری مہم میں عورتیں پیش ہوں گی، شرک کی طرف دعوت دینے میں، کفر کی طرف دعوت دینے میں، اور وہ عورتیں اس دین کو، شرک کو اپنائیں گی بہت زیادہ، اور وہ ان کا کوئی مذہبی جنون ہوگا۔ اور دوسری بات اسی لیے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ بتوں کا طواف کریں گی، یہ عورتیں جو بتوں کی پرستش میں لگ جائیں گی، یہ ہوں گی، اور اتنی بڑی تعداد ہو جائے گی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا انہی احادیث میں. ایک تو فرمایا کہ ان کی پیٹھ ہپس اتنی صحت مند ہوں گی، اتنے یہ مقامات ابھرے ہوئے ہوں گے کہ اس بت کے طواف کے دوران ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی. اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھے چھلیں گے. اتنی زیادہ یہ عورتیں شرک کریں گی جا کے وہاں کہ ان کی تعداد گویا گننے سے گنی نہیں جا سکے گی. اتنا ہجوم ہوگا کہ کھوے سے کھوا چلے گا. اتنی کثیر تعداد میں ہوں گی کہ جسے کہتے ہیں سایہ بھی پٹے گا. تو ان سب احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ عروج ہوگا. دوسری بات جو عین ممکن ہے کہ صحیح نہ ہو، ہم نے شاید سال 2 سال پہلے بھی ایک جگہ یہ ریکارڈنگ کرائی تھی کہ جس حالات میں دنیا جا رہی ہے اور چند سالوں کے گزرنے کے بعد یہ وقت بس سامنے آتا ہے کہ امریکہ کی اکانومی کے فیصلے انڈیا میں ہوں گے. انڈین اکانومسٹ اور انڈین کمپنیز کے مالک جتنے اس وقت امریکہ میں ہم سنتے دیکھتے رہتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ یہ نقشہ کیا بچھے گا. اور اسی کے نتیجے میں وہاں پر جو بے سکونی پھیلے گی اس کے لیے ہندو جوگی کام کریں گے. چنانچہ روی شنکر محترم نے دعوت دی تھی، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو جو کچھ بتا رہے تھے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں کو جس سکون کی تلاش ہے وہ سکون اس یوگا میں ان چیزوں میں انہیں ملے گا، اور وہاں پھر لوگوں کا جم غفیر ہندو ہو جائے گا، یا پھر وہ روحانیت کی تلاش میں ان کے یہاں جائیں گے. ایک بات. دوسری بات آپ نے دریافت فرمائی ہے، ایک بات تو وہ شرک کی تھی، دوسری بات یہ کہ وہ لوگ اکانومی میں ڈومیننٹ کریکٹر ان کا ہو جائے گا، اور تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کو مسلم کمیونٹی کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں بھائی، ہماری اتنی عقل بھی نہیں ہے اور ہماری اتنی گہری سوچ بھی نہیں ہے. مسلمانوں کو جو بھی ان کے رہنما ہیں ان سے پوچھنا چاہیے. ہمیں جو ذرا سی ایک بات معلوم ہے، اور وہ بھی اپنے اساتذہ اور ان لوگوں کے صحبت سے سیکھنے کو ملی تھی کہ یہ ساری دنیا میں ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ تم جو ہندوؤں، یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، لعنتیں بھیجتے ہو، اپنا بھی تو سوچو کہ تم کر کیا رہے ہو. کیوں آخر لوگوں نے اس فکرے کے بعد ہم اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں آخر مسلمانوں میں اتنے اللہ کے لیے محنت کرنے والے لوگ نہیں پیدا ہوئے جو اس درجے تک پہنچتے جس درجے کو کہتے ہیں کہ وہ شیخ تھے، بزرگ تھے، اور وہ مراقبات سکھاتے تھے اور لوگوں نے محنت کی. کس نے انہیں یہ پٹی پڑھائی ہے کہ تم صرف نماز روزہ کر لیا کرو، اور جو اخلاقیات اصل میں ہیں تصوف، وہ گمراہی کی ایک چیز ہے. 5 وقت نماز ان مسلمانوں سے پڑھی نہیں جاتی. یہ کہاں سے 4 گھنٹے کے مراقبے کریں گے؟ کہاں 2 گھنٹے اللہ کی ذات و صفات اور اس کے ساتھ صوفیہ کا طرز اور تلقین کون کرے گا؟ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ رہ گئی آذاں تلقین بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. کس نے روکا ہے پڑھنے سے؟ کسی نے کہا ہے کہ نہ پڑھو؟ کسی نے پابندی لگائی ہے؟ ہندوستان میں تعلیم کے مواقع نہیں ملتے؟ کیوں نہیں یہ بچے اپنی زندگیوں کو سنوارتے اور تعلیم میں غرق ہو جانا چاہیے؟ اتنا زیادہ اس کمپٹیشن میں بچوں کو بڑھنا چاہیے کہ ان کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہ سکے. میرٹ کی بنیاد پہ بہت سے کام ہوتے ہیں، مسلمان کوالیفائی ہی نہیں کرتے. علی گڑھ ہم حاضر ہوئے اور وہاں کی بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہم نے پوچھا آپ کے یہاں ہندو لڑکے دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے بالکل ایسے ہوتا ہے.
اور انہوں نے جو کچھ اس کا خلاصہ وہاں کے بڑے لوگوں نے بتایا، ان کا مسلمان بچے محنتی نہیں ملتے، پڑھائی میں بہت پیچھے ہیں، ہندو آتے ہیں تو پھر انہیں رکھنا پڑتا ہے۔ اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں نے کتنی یونیورسٹیز کھولی، مسلمان کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اس فرقہ واریت سے، ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کے کام کرنا ہے، اور ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو سنوارنا ہے۔ ہم ان فضول کے سیاسی جھگڑوں میں پڑنے کے لیے نہیں آئے، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہم نے اپنے آپ کو سب کے لیے نفع بخش بنانا ہے۔ مجھ سے نفع ان سب لوگوں کو پہنچے گا، میرے محلے کے ہندوؤں کو پہنچے گا، کس کا دماغ خراب ہے کہ کوئی مارے گا؟ اگر کوئی مارے گا تو 4 ہندو ہی اس میں رکاوٹ بن جائیں گے کہ بھئی ہمارے محلے کے ہیں، اتنے اچھے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایسا تعلق ہے۔ یہ پٹی کس نے پڑھا دی ہے کہ تشدد کرو اور مارو؟ ہم مسلمان لوگوں سے فائدہ اٹھانے والے بن رہے ہیں، دینے والے نہیں بن رہے۔ جس دن ہم نے دنیا کو نفع دینا شروع کیا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ازلی قانون توڑ دے۔ اما ما ينفع الناس 14ویں پارے میں آیا ہے۔ اور لوگوں یاد رکھو کہ جو چیز نفع دیتی ہے یمکس، ہم اسے زمین پہ قائم رکھتے ہیں، ومزبد، اور جو لوگ نفع نہیں دیتے تنکوں کی طرح ہوتے ہیں، تو سیلاب کا پانی انہیں بہا کے لے جاتا ہے اور بالآخر وہ خشک ہو جاتے ہیں۔ ہم تو خشک ہیں۔ اسے کس نے روکا ہے مسلمان بچوں کو کوئی محنت نہ کریں؟ کس نے روکا ہے کہ وہ اپنے لیے زندگی کا کوئی نہ کوئی فیلڈ انتخاب کر کے اس فیلڈ کی عروج پر پہنچے؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہندوؤں یا مشرکین کے غلبے کی بات ارشاد فرمائی ہے، آپ کو بخاری میں بھی مل جائے گی، یہاں بھی مل جائے گی، پھر اس کے اسباب، وسائل اور ذرائع آپ دیکھ ہی رہیں۔ جوگی جتنے مراقبات اور یہ کراتے ہیں، یہ سارے ہمارے ہاں سے ہی لیے گئے تھے۔ ہمارے محترم روی شنکر صاحب، ان کی دعوت پہ جب حاضری ہوئی ان کی خدمت میں، تو ہم نے ان سے عرض کیا، بہت شفقت فرمائی، بہت، اور گھنٹوں کے حساب سے وقت دیا، بٹھا لیتے تھے، بات کرتے تھے۔ تو ہم نے ان کے سامنے ایک ہی سوال رکھا، ہم نے کہا یہ بتائیے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اور جو طریقہ ہے سکون کا، یوگا کا، ایکسرسائزز کا، اس میں سے کون سی چیز آپ کی ہے؟ یہ تو سب دلی میں مسلمان صوفیہ کرتے تھے۔ انہوں نے حبس دم کا بتایا، ہم نے کہا یہ بھی مسلمان کرتے تھے، صوفیہ کرتے تھے۔ فرمانے لگے، میں نے کہا جی حضرت یہ ساری، ان کا آپ کے دلی شہر میں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہندو اہل کتاب ہے، بیعت بھی فرما لیتے تھے، ذکر اذکار بھی بتاتے تھے، تلقین بھی کرتے تھے۔ ان کا حضرت یہ تو سب کچھ تھا۔ بڑے حیران ہوئے کہ اچھا، ہم نے کہا حضرت لکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے خلیفہ سے کہا کہ اس کی باتیں سنو اور ان اشکالات کو دور کرو، تو ظاہر ہے کیا جواب ہو سکتا تھا؟ یہ سب کچھ ہمارا تھا، پر وہ مرد ہی نہیں رہے جو کرتے، وہ آدمی ہی نہیں رہے جو کرتے۔ ہم اپنی خصوصیات کھونے کے بعد کہتے ہیں کہ صرف ابا اور دادا کے نام پہ یہ سب کچھ مل جائے، ایسے تھوڑا ہی ملتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ۔ یہ جو سوف یرا ہے نا، یہ ہے دنیا کے سامنے آتا۔ تو اس لیے اس واقعے کے بارے میں جو پیشن گوئی تھی اور بحیثیت مسلم کمیونٹی کیا کرنا چاہیے، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو فرماتے تھے، ہندوستان میں میرا اگر بس چلے تو میں ان تمام مسلمانوں کو کہوں کہ کوئی حکومت، خلافت سب ختم، سب سے پہلے 10 سال کے لیے بیٹھ کے پڑھو تاکہ تمہیں سمجھ آئے، اور اس کے بعد آگے چلیں، پھر تحریک کوئی اٹھے۔